نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائے ابھی 50 برس سے گزرے تھے کہ 21 سن ہجری میں عراق کے شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر لشکر یزید نے فرزند رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسن پر مکمل ہو چکا تھا اور بادشاہت کی ابتدا حضرت امیر معاویہ سے ہوئی۔ جب 20 سن ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کا انتقال ہوا، جب یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا حسین، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ حضرت سیدنا امام حسین کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف تھا، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات بھی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علی الاعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہٰذا آپ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارا امام و پیشوا نہیں۔ امام عالی مقام نے جب اہل کوفہ کے خطوط و فبول میں ان کے جذبات، عقیدت اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے، اگر حالات سازگار ہوں تو میں بھی آ جاؤں گا اور اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے گا۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ عقیدت اور محبت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں، آپ فوراً تشریف لے آئیں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم سمیم کر لیا اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع ہی نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا امام حسین نے 3 ذی الحجہ 20 سن ہجری کو اپنے اہل بیت و خدام وغیرہ کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمائی۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین کو کوفیوں کی بدعہدی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس پر امام حسین کے رفقا کی آراء مختلف ہوئی اور ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپسی کا قصد ظاہر کیا، لیکن بہت گفتگو کرنے کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس رائے پر اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 21 سن ہجری کی 2 تاریخ تھی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی کہ اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے سیدنا امام حسین کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لی جائے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایلچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کی اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک رے کا والی تھا۔ اولاً اس نے پہلو تہی سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر رے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤ۔ یہ وہاں کا سب سے زرخیز اور سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام حسین اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہاں یہ کاروائی ہوئی کہ سب کے خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے۔ خیموں کے پیچھے خندقیں کھود کر اسے نرکل وغیرہ لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدنا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے۔ میں نے بخوشی تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ، ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ۔ اللہ عز و جل تم سب کو جزائے خیر دے۔ دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ڈالے۔ دشمن جب مجھے پا لیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا و احباب ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ تقریباً 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید بن معاویہ ہی وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملامت کرتی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جاتا رہے گا۔ محرم سے نکاح اور سود وغیرہ کی ممنوعات کو بھی اسی بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی بھی کروائی۔